آج کل دیکھا جائے ارد گرد تو ہر دوسرا بندہ جوائنٹ پین کا شکار ہے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں دو چیزیں سب سے عام ہوتی ہیں، جوڑوں کا درد جس کو جوائنٹ پین سمپل ارتھرالجیاز کہتے ہیں، دوسرا جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں سوزش۔ ایک جوڑ میں درد کے ساتھ سوزش ہو رہی ہے، اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا۔ آرتھورائٹس جو ہے وہ آج کل ہر کسی دوسرے شخص میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ارتھرائٹس عمر کے کسی حصے میں بھی اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے، جوڑے کسر کا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، اسی طرح چمبل کا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی اور یہ شراب نوشی جو ہے وہ بھی اس کا شکار کرتی ہے۔ السلام علیکم، دس از می دانیال سہیل۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ویورز، آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں ہر کوئی شخص ملوث دکھائی دیتا ہے، پریشان دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے ہمارے جسم کے مختلف جوائنٹس میں درد کا ہونا۔ اور بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس کے ساتھ ہی گزارا ہے، اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا وجوہات بنتی ہیں کہ آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ بھی ان دردوں کا شکار ہو چکا ہے؟ ان تمام مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سداد اللہ مالخانی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ کلیگ ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ سب سے اہم اور نظر انداز کیے جانے والے ٹاپک پہ آپ نے مجھے مدعو کیا، شکریہ سر۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہمارا آج کل دیکھا جائے ارد گرد تو ہر دوسرا بندہ جوائنٹ پین کا شکار ہے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس پلیٹ فارم کے تھرو، کلک ٹیم کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میں لوگوں کو بھی آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ عمر کے کسی بھی حصے میں دو چیزیں سب سے عام ہوتی ہیں، جوڑوں کا درد جس کو جوائنٹ پین سمپل ارتھرالجیاز کہتے ہیں، دوسرا جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں سوزش۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے سمپل تو اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ وہ ارتھرائٹس بھی لمبے عرصے کے لیے جا کے بن سکتا ہے، چوٹ لگے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، فریکچر ہو جائے، کوئی بیماری کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کوئی میڈیکل کی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ سوزش بھی ہو رہی ہے، اور اس سوزش کے ساتھ جب اسٹفنس ہوگی، اکڑاہٹ ہوگی، گرمائش فیل ہوگی، آپ نے اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ اس کی درجنوں اقسام ہیں۔ وہ گنٹھیا بھی ہو سکتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کا بھی ہو سکتا ہے مسئلہ، وہ چمبل کا گنٹھیا ہو سکتا ہے، وہ انفیکشن ہو سکتا ہے، وہ ٹی بی ہو سکتا ہے، اس کی یورک ایسڈ کا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، وہ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ تو ٹیک ہوم میسج کیا ہے اس سوال سے ریلیٹڈ، کہ وہ تمام لوگ جن کو جوڑوں کے درد کے ساتھ یا ایک جوڑ میں درد کے ساتھ سوزش ہو رہی ہے، تو پلیز آپ نے اس کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی قریبی رومیٹولوجسٹ کو چیک کروانا ہے کہ یہ کیوں مسئلہ بن رہا ہے۔ ہاں، وہ تمام لوگ جن کو لمبے عرصے کے لیے جوڑوں کا درد ہے، تو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ میں کیا وجہ چل رہی ہے، تاکہ اس کی بروقت اور صحیح تشخیص کی جا سکے اور اس کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ ادروائز لمبے عرصے کے لیے یہ مسائل آپ کی عمر بھر کی نہ صرف مزدوری بلکہ آپ کے لیے زندگی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے یہ بہت ہی الارمنگ ہو جاتا ہے، اگر چیز کو وقت پر نہ روکا جائے تو وہ ایک بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ جی۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھورائٹس جو ہے وہ آج کل ہر کسی دوسرے شخص میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ کیا صرف بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے یا ینگ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں بہت کامن سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ارتھرائٹس ہے یہ بس بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے، اس کے بارے میں یہ منفی تصور موجود ہے۔ بچوں میں جو ارتھرائٹس ہوگا اس کو جووینائل ارتھرائٹس کہتے ہیں، ایڈیوپیتھک یا جووینائل رومیٹوئڈ۔ درمیانی عمر کے لوگوں میں بھی ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ارتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ اگر ان کا ارتھرائٹس وہ گھٹنوں والا ہے تو وہ ویئر اینڈ ٹیئر پروسیس ہے، اس کے علاوہ بھی ان کو ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، گنٹھیا بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کی مختلف اقسام ہیں، اور مختلف عمر کے لوگوں کو تو سب سے اس سوال میں سب سے ٹیک ہوم میسج یہ ہے لوگوں کے لیے رہنمائی کہ یہ ارتھرائٹس عمر کے کسی حصے میں بھی اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ہے کہ صرف بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا سر، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیماریاں جو ہم دیکھتے تھے کہ بزرگوں کو جا کے ہوتی تھیں، وہ آج کے نوجوان کو ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کہ ہمارا لائف سٹائل کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہمارا جو آج کی خوراک ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم ارتھرائٹس کی بات کریں تو اس میں پھر یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ ارتھرائٹس کون سا والا ہے۔ وہ سمپل ویئر اینڈ ٹیئر پروسیس ہے، وہ تو عمر کے ساتھ ساتھ چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں ارتھرائٹس وہ جو
آٹو امیون ریلیٹڈ ہے، ہوں، جس کو گنٹھیا آپ کہہ سکتے ہیں، گٹھیا، تو اس میں آپ کا امیون سسٹم، یعنی وہ سسٹم جوڑ کے اندر قوت مدافعت کا وہ نظام جس نے اس جوڑ کی حفاظت کرنا تھا وہ ویک ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ آپ کے جوڑ کو نقصان دینا شروع کر جاتا ہے، یعنی اس میں جوڑ میں سوزش ہو جاتی ہے ایک، اس کی بہت سی وجوہات ہے۔ اسی طرح یورک ایسڈ کا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، اسی طرح چمبل کا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ تو یہ ارتھرائٹس کی جو مختلف اقسام ہیں، سب سے پہلے اس بات کا تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ اگر درمیانی عمر کے لوگوں میں ہے تو یہ ارتھرائٹس ہے کون سا، تو اس کی روشنی میں پھر اس کا علاج کیا جا سکے گا، اور اس میں پھر اس کو بڑھانے میں اور بگاڑنے میں سٹریس کا بھی رول ہے، اس میں آپ کی خوراک کا بھی رول ہے، آپ کی لائف سٹائل کا بھی رول ہے، سموکنگ کا رول ہے، الکوہل کا رول ہے، لیکن سب سے بنیادی سوال کہ وہ ارتھرائٹس اگر ہے تو اس کی قسم کون سی ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں سگریٹ نوشی اور یہ شراب نوشی جو ہے وہ بھی اس کا شکار کرتی ہے؟ جی میں جیسے آپ کو بتاؤں، یورک ایسڈ ہے آپ کا، اس میں سب سے کامن ہے کہ آپ الکوہل چھوڑ دیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں آپ کے بعد جو یہ گلوکوز ریلیٹڈ جو ڈیکسٹرو ریلیٹڈ ڈائٹس ہیں وہ یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہیں، آپ نہیں کرنا۔ اسی طرح ہمارے پاس ریڑھ کی ہڈی کا ارتھرائٹس ہے، سموکنگ جو گنٹھی ہے وہ سموکنگ جو فیکٹر ہے وہ بہت رسک فیکٹر ہوتا ہے، سموکنگ ٹریگر کرتا ہے، بڑھاتا ہے آپ کے ارتھرائٹس کو، اسپیشلی روماٹائڈ ارتھرائٹس کو گنٹھیا کہتے ہیں، یا کمر کا ہڈی کا ارتھرائٹس، ایون اور بھی جو ارتھرائٹس کی اقسام ہیں۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا، ان کا سب سے اہم رول ہے ان مسائل کو بگاڑنے میں اور بڑھانے میں۔